جب بھی کسی لڑکی کا رشتہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ الاربع لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا متفق علیہ، یعنی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لڑکی کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے امیر ہیں، اس کے والدین کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، دولت ان کی کتنی ہے، ان کے رقبے کتنے ہیں، جائیداد کتنی ہے ان کی۔ دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلِحَسْبِہَا، ان کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا گھرانہ کیسا ہے۔ وَلِجَمَالِہَا، تیسرے نمبر پہ اس لڑکی کا حسن اور جمال دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ عورتیں جاتی ہیں گھروں میں، اس لڑکی کا ظاہری حسن، ظاہری اعضاء اس کے دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی معذوری تو نہیں، اپاہج تو نہیں ہے وہ لڑکی، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ والدینہا، اس کا دیندار ہونا دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکی دیندار کتنی ہے، صوم و صلات کی پابند کتنی ہے، دین اور اسلام کی باتوں کو وہ کتنا فالو کرتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا مشورہ کیا ہے، فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، اگر تمہیں کہیں سے دیندار رشتہ مل جائے، جہاں سے بھی ملے تو اسے فوراً قبول کرنا، اسے کبھی نہ ٹھکرانا۔ کیوں کہ اگر دیندار عورت، دیندار لڑکی تمہارے گھر میں آ گئی تو تمہارے گھر کا سارا ماحول جو ہے وہ اسلامی بن جائے گا۔ تو ناظرین کرام، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کا نہ ظاہری حسن تھا، نہ پیسہ مال و دولت تھی ان کے پاس، اور نہ ان کی جائیدادیں تھیں، نہ ان کا کوئی بڑا خاندان، بڑا قبیلہ تھا، اور نہ ان کے پاس کوئی عہدہ اور منصب تھا۔ صرف ایک ہی خوبی تھی ان کے اندر، اور وہ کیا کمال خوبی تھی۔ وہ خوبی یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس خوبی کا اندازہ آپ اس طرح لگائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو یہ جوان ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے، تو میرے آقا نے پوچھا جلیبیب تم نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بخوبی جانتے ہیں میرا حسن بھی نہیں اور مال و دولت بھی نہیں ہے میرے پاس، تو کون مجھے رشتہ دے گا، کون اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو فکر نہ کر، میں محمد تیری شادی کرواؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کوئی عورت یا لڑکی ہے تیری نظر میں جس سے تو شادی کرنا چاہتا ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے سگے چچا کی بیٹی ہے، وہ لڑکی بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، اور پیسہ مال و دولت بھی بہت ہے ان کے پاس، اور میرے پاس کچھ نہیں، تو اس لیے وہ مجھے رشتہ دینا پسند نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلیبیب جاؤ اپنے چچا کے پاس اور جا کے انہیں میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ حضور نے مجھے دے دیا ہے۔ تو یہ جوان خوش ہو گئے اور دوڑ پڑے، چچا کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ بجایا، چچا باہر آئے، پوچھا بیٹا کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں آیا، مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا حکم ارشاد فرمایا ہے آقا نے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ حضور نے مجھے دے دیا ہے۔ چونکہ وہ بیٹی کا باپ تھا تو سر جھک گیا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا بیٹا جاؤ، میں خود ابھی حضور کے پاس حاضر ہوتا ہوں۔ تو دروازہ بند کرنے کے بعد اندر گئے تو بیٹی یہ بات سن چکی تھی۔ بیٹی کھڑی ہو گئی، کہتی کہ ابا جان اس معاملے کے لیے حضور کے پاس نہ جانا، یہ رشتہ میں نے خوشی کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تو نے یہ رشتہ کیسے قبول کر لیا ہے؟ اس کا نہ حسن ہے نہ مال و دولت ہے اس کے پاس، تو اتنی خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، اور ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو نے یہ رشتہ کیسے قبول کر لیا ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا اس کے رنگ کالے کو نہ دیکھ، میں تو کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو دیکھ، وہ کتنا حسین ہے۔ میں نے مانا کہ رنگ کالا اور حسن میں بھی ماند ہے، لیکن اس کے بھیجنے والے کو تو دیکھ، وہ تو 14ویں کا چاند ہے۔
اور باپ خوش ہو گیا، بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا بیٹی یہ تو بتا تو اس رشتے پہ اتنا خوش کیوں ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جب ہم مدینے کی سہیلیاں مل کر بیٹھیں گی اور کوئی کہے کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں، میرا رشتہ میری ماں نے پسند کیا تھا، کوئی کہے گی میرے جیسے خوش نصیب کون ہے، میرا رشتہ میرے ماموں نے پسند کیا تھا، کوئی کہے گی میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں، میرا رشتہ میرے باپ نے پسند کیا تھا، اور میں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فخر سے کہوں گی میرے جیسی خوش نصیب کون ہے، میرا رشتہ امام الانبیاء نے پسند کیا تھا۔ تو شادی ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھایا اور حضور نے بعد از نکاح دعا فرمائی، یا اللہ ان دونوں پر خیر اور بھلائی کا نزول فرما اور ان کو دنیا کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما، مصیبتیں ان سے دور فرما دے، اور یا اللہ ان پر رزق کے دروازے کھول دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صلہ انہیں یہ ملا کہ ان کے اوپر رزق کے دروازے کھل گئے، رزق کی کشادگی ہو گئی اور ان کا رزق وسیع ہو گیا۔ اور پھر مدینے میں تذکرہ یوں ہوتا تھا کہ مدینے والے کہتے تھے پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ خرچ کرنے والا جو گھر ہے وہ جلیبیب کا ہے۔